2 پیراگرافs جو شروع کے ہیں میں واپس اب ان پہ تمہید آپ نے باندھی تھی کہ اب میں نے کافی سارے نام لیے ہوئے ہیں کہ ان کو سن رہا ہوں، ان کے آپس میں عقیدے کے مسائل ہیں، وہ قرآن پاک کی کچھ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ کر رہے ہیں آپ کے امریکن کلیرکس، ایک 2 اور ایک اسی کے اوپر نقب لگا رہا، حالانکہ دونوں اکٹھے ٹور کرتے ہیں. I don't care، یہ لوگوں کی باتیں نہیں مجھے سمجھ آتی، نہ ہی میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن پاک کی کسی ایک حرف کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو کہیں آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کیا کریں، پیسے بنانے سکھایا کریں، اور whatever کوئی اور اسکل سکھا دیں، ہمیں آتی ہوں گی، آپ اسلام کا نام لینا بند کر دیں، اسلام کا نام کے اوپر دعوت دینا بند کریں گے. جو قرآن کے کسی حرف کو آؤٹ ڈیٹڈ بول رہا ہے، اس انکل کا، آنٹی کا اسپیکر سے دور رہنا بہت ضروری ہو گیا. آپ اس کو اسپیکر کے پاس جاتا دیکھیں، اسی وقت یا تو بندے کو سائڈ پہ کر دیں یا اسپیکر کو، کہ تو اسلام کے نام پہ یہ کام کرنا بند کر. تو ویسے تجھے بہت شوق ہے، گانا گا لیا کر، ڈانس کر لیا کر، کوئی فلم میں جا، یہ اسلام کے نام پہ مائکرو فون میں استعمال کر جو یہ تک کہنا شروع کر قرآن پاک کے پاک کچھ باتیں آپ چینج کر دینی چاہیے، نعوذ باللہ. اس بھائی صاحب کو نفسیاتی مسائل ہیں، وہ جس کلچر میں رہا ہے ادھر سے کوئی انفیریورٹی کمپلیکس اس نے پکڑ لیا ہے، اور لوگوں کے، جن لوگوں کے وہ تابع ہے اس کو خود ہی نہیں پتا، وہ خود ان کا مہرا بناؤ. اوکے، سمپل. اب خود آپ سن لیے گا، اللہ نہ کرے کہ آپ کے سامنے ایسا کوئی بندہ آئے، مگر اگر آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس بھائی صاحب کا نام لکھ کے انہوں نے سوال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، پولیٹیکل پرسپیکٹو سے آپ نے 3 کلیرکس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ آپس میں کلیش رکھتے ہیں. کوئی یوگر مسلمز کو کیا کہتا ہے کہ وہ CIA کے ایجنٹ، اب مجھے پتا ہے کون سے سورسز ہیں ان کے پاس. کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ چیزیں آپ نے ذرا زیادہ ہی ایکسپلیسٹ لکھ دی ہیں. بس جو پولیٹیکل رائے ہے، چاہے شیخ عمران کی ہو یا کسی کی بھی ہو، اور آپ نے 16 دفعہ ان کا نام لکھ کے رگڑ دیا ان کو، ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں وہاں تک ہی رکھے ان کو. انہوں نے اگر کہہ دیا ہے تو کوئی بات، پولیٹیکل رائے پہ آپ بے شک نام بھی لے لیں کہ ہاں اس کی ایک رائے ہے، کوئی بات غلط ہے. میں بری طرح مانتا ہوں شیخ عمران صاحب کی اگر مسلم کے بارے میں رائے غلط ہے. اٹس اوکے، اٹ ڈزنٹ میک آل آف ہز ورک جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے ان مسلمانوں، وہ غلط نہیں ہوتا. یہاں پہ تو بلیٹنٹ مسٹیک میں ہے. پولیٹیکل بات ہو رہی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور یہ بائی دا وے وہ پولیٹیکل کہتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ پولیٹیکل بات نہیں، یہ اسلام کی بات ہے. کوئی اگر مسلم CIA کے ایجنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہی شوڈ ناٹ اسپیک اباؤٹ اسٹف انلیس آف کورس کسی یوگر مسلمس کے پورے ٹولے نے ایک ریپرزینٹیٹو بھیجا ہو، اور ان کے گھر پہ چاہے انڈونیشیا میں یا جمیکا میں جدھر ہی بھیجا، اور ان کو کہا کہ یہ میرے پاس ایفیڈیوٹ سائن ہوئے ہیں سارے یوگر مسلمس کے، اور یہ ان کے ID کارڈز ہیں CIA لینگلی سے ڈائریکٹ ایشو ہوئے ہیں، اور یہ پیسوں کے ٹریلز ہیں، یہ لینگلی سے پیسے جا رہے ہیں چائنا میں، اور یہ سب کے سب پنپ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں فیک ویڈیوز اور ریئل ویڈیوز. آئی ایم پریٹی شیور ہی ڈز ناٹ ہیو اینی آف دس. ہی از جسٹ کیئرنگ این اوپینین بیسڈ آن واٹ ایور اسکار. یوگر مسلمس کے خلاف میں بات نہیں سنتا ہوتا. میرے پاس جو سورسز ہیں، میں خود چائنا میں خود جا کے چائنیز مسلم سے میں نے بات کی ہوئی ہے، خود میں، ٹھیک ہے، 4 دفعہ، 3 دفعہ ڈائریکٹ، 4تھی دفعہ انڈائریکٹ، خود میرا تجربہ ہے. مجھے انہوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے، اور شیخ عمران صاحب کے پاس کوئی اور ڈیٹا ہے. اوکے، سو پولیٹیکلی آپ بلیٹنٹ ریمارک رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں عقیدے پہ کسی کے اس لیے نہیں کہتا، عقیدے کے اوپر میں نے دیکھے کسی کا نام لیا، دین you're not going to listen to any of it. شیخ عمران صاحب کی پولیٹیکل رائے جو مرضی آپ رائے رکھیں، صحیح مانیں، تب بھی شیخ عمران صاحب کے جو ان کے کام ہے ان کی ویلیو سے انکار نہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کیے ہیں. اور اگر وہ آپ کو صحیح مانتے ہیں تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ماننے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے. سو اٹس اوکے. امریکن کلرکس کے بارے میں ان کی جو رائے ہے، ٹوٹلی اگری وتھ شیخ عمران صاحب. ان کی جو امریکن کلیرکس، مسلم کلیرکس کے بارے میں رائے، وہ آپ خود دیکھ لیں. I totally endorse Sheikh Imran Saab on whatever he has to say about. Well, he adds a lot of flavor into it. I don't, but I agree to the principal stance that he has about the Muslim clerics in America and England. And not just him, it's not him only, okay? And there's a lot of speakers who've done a lot of research, and they presented a lot of data. And hence, I
آئی ایم کوٹنگ شیخ عمران صاحب کی. میں نے اوگر مسلم کے بارے میں بات کی تو میں آپ کو امریکن مسلم کلیئرز کے بارے میں جو ان کی رائے اس کو میں بتاتا ہوں. Yeah, I totally agree with it. So it's a mix of so many things. اب دیکھیں نا, مجھے پتا ہے آندھی کس لیول پہ آ گئی, کنفیوژن میں آ جاتی ہے عام بندے کو. تو اوکے, دیٹس میرے پاس سولوشن ہے, دے رہا ہوں. کتابیں اقرا, یہ ہے سولوشن. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. اقرا, پڑھیں ذرا, خود پڑھیں نا, کتابیں کھولیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا کام یوٹیوب سے کام, یوٹیوب تو کنفیوز کر رہا تھا, پھر یوٹیوب سے تو نہیں کنفیوژن دور کریں گے, کتابیں کھولنی پڑیں گی آپ. اوکے, سو this is something which is the question. He or she, whoever that person is, has spent so much time and structured it so well. It's that tiny little book he sent me. He didn't, or she didn't send me a question. He sent me a booklet. So I am answering that because of so much effort that this person has put in. پاکستان کے کچھ آپ نے اسکالرس کے نام لے لیے ہیں. I do not want to talk about them. آپ, میری رائے ایسی ہے کہ میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, جو آپ نے 9 نام لکھے ہوئے, 9 names that you put in. میں پاکستان میں کسی بھی اسکالرشپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عریبین اسکالرشپ کے اسٹینسل کے اوپر ڈالتا ہوں, اور عریبین اسکالرشپ اپنے ریفرنسز حدیث اور صحابہ سے دیتی ہے, اور ایک اور کام کرتی ہے عریبین اسکالرشپ جو پاکستانی اسکالرشپ کر نہیں سکتی, نہ ہی کرتی ہے. عریبین اسکالرشپ لٹرلی عریبین سائیکالوجی کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے آپس میں مشاجرات بھی اور باقی کے معاملات بھی بتاتے ہیں. ان کو تو کبھی بھی نہیں یہ والی کرٹیکلٹی نے تنگ کیا, نہ ہی انہوں نے کہا کرٹیکلٹی ہے. ادھر لائف سٹائل بن چکے ہیں لائف سے, اور لائف اینڈ ڈیتھ میٹر بن چکے ہیں. تو میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوتا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, میں کسی بھی قسم کے آپس کے صحابہ کے معاملات کے اوپر I don't dwell on that, because my scholarship literally smiles and laughs at how the Pakistani Muslims, especially the writers, they keep writing books and books and books over یہ کیوں ہوا تھا صحابہ کے بیچ میں, یہ کیوں ہوا تھا. عریبین اسکالرشپ, عریبین سائیکالوجی میں اس چیز کو اتنی ہائی انٹینسٹی سے نہیں دیکھ رہی ہوتی, اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی, کیونکہ they have the correct way of understanding how these things were. کیونکہ آپ ایز اے پاکستانی مسلمان سوچیں کہ حضرت علی کے اتنے مسائل تھے اکارڈنگ ٹو اہل تشیع, اتنے مسائل تھے حضرت عمر کے ساتھ, مگر آپس میں ایک دن کا بھی ان کا کوئی بھی ایسا معاملہ اور کوئی ایسا اس لیول کا ٹاکرا نہیں ہو سکا کہ جس میں ایک بھی ریکارڈنگ آپ کو پاس آتی ہو کہ جس میں اتنے بڑے مسائل تھے اہل تشیعوں کے خیال سے, مگر حضرت علی نے جس طریقے سے حضرت عمر کے ساتھ 10 سال گزارے ایز ہز مشیر, جس پہ کوئی دنیا کا بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. اینڈ دا وے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ was going to Jerusalem to pick up the keys of Jerusalem, اور پیچھے خلیفہ کس کو بنا کے گئے ہیں, علی بن ابی طالب کو. مجھے یہ پاکستان میں یہ کیڑا آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ یہ دیسی انڈین سائیکالوجی سے ابھی تک ہم پل رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی عریبین سائیکالوجی کی. عریبین اسکالرشپ پہلے عریبین سائیکالوجی سمجھاتی ہے, اور کیسے سمجھاتی ہے, بٹوین دا اسٹیٹمنٹس بتا دیتے کہ یہ بات سیریس ہے ہی نہیں, اور یہ بات بہت سیریس ہے, اور جو وہ جن چیزوں کو بائی دا وے بہت سیریس رکھتے ہیں ثبوت کے ساتھ صحابہ کے, وہ پاکستان میں سیریس ہے ہی نہیں, اس پہ کیجول ہوئے سارے. سو اتنے بڑے مسئلے کہ, اور اس کے باوجود یہ والا واقعہ ایکسپلین نہیں ہوتا. اور ایک بتا رہا ہوں, اس طرح کے کم از کم 12-13 ایسے واقعات علی بن ابی طالب کے باقی کے صحابہ کے ساتھ, جو کہ وہ والی سائیکالوجی سے ایکسپلین نہیں ہو سکتے جو پاکستان میں ہم نے خود سیٹل کی ہوئی ہے صحابہ کے بیچ میں. وہ واقعہ 2.5 مہینے علی بن ابی طالب خلیفہ رہے ہیں, کب, حضرت عمر بن خطاب کے ٹائم کے بیچ میں, ڈیورنگ دا ٹائم آف عمر بن خطاب. اوکے, 2 جگہ پہ 9 ہفتے لکھا ہوا ہے, 9 ہفتے, تو آپ خود بولے کتنے بنتے ہیں 9 ہفتے, 9 ویکس, تو 2.5 مہینے, ایک جگہ 2.5 مہینے لکھا ہوا ہے. اوکے, کیا پتا ایک دن ہو, کیا پتا ایک دن ہو, ایک دن کی تو ٹرپ نہیں ہے نا, اور وہاں پہ بھی معاملات سیٹل ہوئے تھے, ایک دن کی ٹرپ ہے تو, مگر دی تو خلافت علی بن ابی طالب کو تھی نا عمر خطاب نے, کہ یو ٹیک کیئر آف دی افیئرس, آئی ایم کمنگ ان, یو آر دا سٹنگ خلیفہ ناؤ, یو ڈو دا میتھ آن دس, کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
یہ پاکستانی نفسیات کا سوال نہیں میں نے پوچھا کہ پاکستانی ہوتا تو پیچھے سے کو ہو جاتا. نہیں نہیں نہیں, that's not what I'm saying. ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور جس طریقے سے ہوئی ہے اس کی ریکارڈ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی بیشتر مثالیں 10-12 تو میرے پاس موٹی موٹی ابھی ذہن میں آ رہی. مسلم اسکالرشپ کو عربین سائیکالوجی کے اندر سمجھیں, مسلم اسکالرشپ کو, اس کے بعد اسٹینسل خود ہی کریٹ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ there are some unexplainable phenomena which are going on, and that's the problem that people جو غیر مسلم ہیں نا پھر ادھر آ کے شکار کرتے ہیں, وہ ان کو خود موقع دے رہے ہیں, سمجھ رہے, ان کو خود ہم موقع دیتے, گھر بانٹ دیے ہم نے, ٹکڑے کر دیے اسلام کے, خود کہاں پہ, یہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹر, ایک کافر نہیں تو دوسرا کافر, دونوں میں سے ایک کافر تو ہے, یہ بات تو دونوں بتا رہے ہیں دنیا کو. مسلمان خود بتا رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے سوچنا, مسلمان فرقے غیر مسلموں کو الگ اعلان کہہ رہے ہیں کہ او غیر مسلموں, نیوٹرل ہو کے سوچنا, ہم دونوں میں سے کوئی ایک کافر تو ہے. کامن سینس کی بات ہے. اگر کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کو کافر کہتے ہوتے اور پروٹیسٹنٹس کیتھولکس کو کافر کہتے ہوتے, آن بکس کے بکس لکھتے, اور ہم مسلمان سوچ رہے ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے ان میں سے ایک تو کافر ہونا ضروری ہے. کامن سینس ہم نے بھی سوچنا تھا کیا دونوں تو نہیں ٹھیک ہو سکتے ہو, تو ایک تمہارے بارے میں پوری طرح پروف کر رہا ہے اور دوسرا تمہارے بارے میں پروف کر رہا ہے, تو ایک دوسرے اور دوسرا پہلے کو پروف کر رہا ہے, تو بوتھ کی ناٹ بی رائٹ. سو آپ دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام ہی پکڑوں گا, تو کیا اتنی محنت کون کرے یار. آپ جائیں پھر, ہم بیسکس, ہماری بیسکس ٹھیک ہے یار, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں. اور پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, کامن گراؤنڈز پہ آتے ہیں, اور مسلمانوں کے کامن گراؤنڈ پہ نہیں لے کے آنا ہم نے ان کو. اللہ ایک ہے, ہاں وہ تو کرسچن بھی منہ سے کہتا ہے اللہ ایک ہے, وہ یہودی بھی کہتا ہے کائنات اللہ نے بنائی ہے, اللہ کے جو احکام ہے وہ ماننے چاہیے موٹے موٹے, ایسے بول دیتے ہیں. یہاں کامن گراؤنڈز پہ آ رہے ہیں. That's what we were supposed to do with the non-Muslim community. کیونکہ وہ بیچارہ بھی ڈرا تھا, 50% اور تو یہ ہے کہ تو کافر ہے, 50% اور تو یہی ہے, دو پارٹیاں, دونوں پارٹیوں میں سے ایک کافر ہے, تو 50% odds ہے, کیا کریں. So this is a problem, you gotta solve it. How? اقرا, خود پڑھائی کرنی پڑے گی بیٹا, خود. ابو کی بتائی ہوئی باتیں نہیں تو یہ والا آرگیومنٹ آپ نے رکھا نا, میرے ابو ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں, تو پھر شیعہ کے ابو بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, یہ والے آرگیومنٹ میں کون سا وزن ہے. سو اٹس a big problem. میں اب ایسے جملے پبلک میں نہیں بولوں گا, خود سنیں, ذرا بات کریں عربین اسکالرشپ سے پاکستانیوں اور انڈینز اور بنگالیوں کے بارے میں, ذرا خود سن لیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ذرا چائنا میں جائیں, اور چائنا میں عمران خان اور نواز شریف کی لڑائی کے بارے میں چائنا کی کسی یونیورسٹی میں سیشن چل رہے ہوں, پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہو چائنا میں, اور مسلم لیگ این کا نواز شریف کا ایک گروپ ہو, اور دونوں نے خود ہی اپنی طرف سے دلائل دے رہے ہوں, تو پاکستانی جا کے کیا سوچے گا, تو بھائی کیا ہوگا, تمہیں کک پتہ نہیں ہے کہ لوکل ڈائنامکس کیا ہماری, یہ کیا تم یوٹیوب پہ دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے خود ہی, اور ہم سے تو پوچھو, ہم بتائیں گے اصل میں معاملات کی ہیں. تمہیں فیسینیشن آف پرسنالٹیز ہے, کسی ایک کو کیا ہے تو کسی ایک کو کیا ہے, بیسڈ آن چائنا ایز ویل. چائنا کے ساتھ کیا تعلقات تھے, چائنا میں سب کچھ فیکٹر ان کریں گے. تو یہی عربین اسکالرشپ کا حال پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام کی بات تو اچھی بات ہے, مسلمان ہیں آپ لوگ, کریں آپ, بڑے ٹاپ اسکالرز بھی آپ نے پروڈیوس کی, مگر خدا کا واسطہ ہے اتنے قطعیت کے ساتھ ایسا کوئی ادراک آپ کو ہو رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں ہوا, ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو تھوڑا سا تو خیال کریں. کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. اوکے, سو میں پہلے دن سے, پہلی ویڈیو سے آج تک یہ بولتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, جو مسلمانوں کے اوپر جن علماء کا احسان ہے نا آج کل کے مسلمانوں پہ, ظاہر ہے ان علماء کا جنہوں نے کتابیں پبلش کی ہیں, عقیدہ بتایا, محنت کی, دعوت دی, اسلام سکھایا ہم سے, وہ کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ان تک نہیں پہنچنا, ان کی کتابیں نہیں پڑھنی. 0.1% مسلمان بھی, میں 100 نام لوں گا, ایک کو بھی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ کون سے اسکالرز ہیں, یہ کہاں سے آئے, کب آئے, کب اور چلے بھی گئے, یہ سب عربینز ہیں.
جن کی کتابیں ری پرنٹ اور ری پروڈیوس ہوتی ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ دنیا میں، ان کو نہیں پڑھنا ہم نے. سو پھر لوکل اسپیکر ہو یا انٹرنیشنل اسپیکر ہو تو کچا ہی کھائے گا نا آپ کو. پھر تو ڈیپینڈ کرتا ہے کرزما کتنا ہے کس میں، ہیومر کتنا ہے، گرامر کیسے سمجھتا ہے کوئی بندہ. یہ بس اس کی 2-3 سکلز ہیں، اس کے بعد جو مرضی کرے. پھر تو وہ اوپر سے ہلکا سا نارسسزم اس کے اندر آ گیا تو وہ کہے گا میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے عقیدے پہ آؤ، باقی سب کافر ہیں. تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا وہ کام. اسپیکر ڈیپینڈنٹ نہیں آپ سوال، نہ ہی آپ امی ابو ڈیپینڈنٹ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم سے اپنا اپنا سوال ہونا ہے. آپ نے خود پڑھائی کرنی ہے، خود پڑھائی کریں. بھائی میں نے تحقیق کی ہے، میں نے میرا اللہ الگ ہے، یا مجھے میرے اللہ نے میرے ابا کے تھرو ٹیسٹ کرنا ہے؟ نہیں، مجھے الگ سے ٹیسٹ کرنا ہے، میرے ابا جی کو الگ ٹیسٹ کرنا ہے. تو پھر مجھے اپنی کتابیں خود پڑھنی پڑیں گی. آئی کی ناٹ سے قبر میں جا کے یا اللہ میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے اس کو پکڑ. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ایک بھی بچہ نہیں بچے گا اپنے باپ کی وجہ سے، اور ایک بھی باپ نہیں بچے گا اپنے بچے کی وجہ سے. کہ عقیدہ تیرا بچے کی وجہ سے تھا، یا بچوں کے پیچھے تو مارا گیا، تو مارا گیا. مائیں بھی اور باپ بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، کوئی بھی نہیں بچے گا جب تک اس نے خود کتابیں نہیں پڑھی، خود تحقیق نہیں کی کہ اللہ اس کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے امور کے بارے میں، اللہ کے اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کی ہستی کے بارے میں آپ نے کس طرح کی ڈائیگرام خود منعقد کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بلیف سیٹ کی ہوئی ہے. یہی ہے میرے ذہن میں، بس یہ معاملہ ہے. اس بارے میں کسی قسم کے شک میں مت جائیے گا. آپ کے ابا جی کا نام عثمان جنجوہ صاحب ہے، وہ آپ کو قبر میں کسی بھی لیول کے اوپر سفارش نہیں آئے گی آپ کو کہ اللہ، آپ کو تو پتا ہے میں اس گھر میں، آپ نے اس گھر میں پیدا کیا تھا تو مجھے اس گھر کا عقیدہ ہی لے کے آنا تھا. دس از ایگزیکٹلی الٹ بات قرآن کر رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ اگر اس وجہ سے غلط ہوا کہ آپ کے گھر والوں کا ہے تو آپ پہ سزا واجب ہے کہ آپ نے خود نہیں کچھ کرنا تھا. ٹھیک ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو کیسے جانتے ہیں آپ؟ ابو نے بتایا یہ جاننے، یہ جانتے نہیں آپ. اوکے، یہ ابا جی کی بات مان رہے ہیں آپ. جاننا ہے، خود پڑھائی کرنی پڑے گی. کل حل یستوی الذین یعلمون، کیا جاننے والا، کیا کہیں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے.